نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی معزز، لائق احترام حاضرین اور سامعین، اسکالرس آف منہاج کے فیس بک پیج پر آج کے اس پروگرام میں تمام شرکاء، منتظمین اور دنیا بھر سے اس پروگرام کو لائیو دیکھنے والے احباب، اللہ رب العزت کا شکر جس کی توفیق اور عنایت سے اللہ رب العزت نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور یہ وہ اعزاز اور یہ وہ اللہ رب العزت کا کرم ہے اور ایک ایسی عنایت ہے اور ایک ایسا احسان ہے کہ جس کا ہم ساری زندگی بھی شکر بجا لاتے رہیں تو وہ ہمارے لیے کم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں وقت پیدائش سے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی قرار دیا، اور جیسے ہی ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے گانوں میں نغمہ مصطفیٰ سنا دیا گیا۔ اذان کی صورت میں نغمہ مصطفیٰ ہمارے کانوں میں سنا دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ساتھ جو امتی ہونے کا تعلق ہے اسے مضبوط کرنے، اس کو سنبھالنے اور اس کی قدر کرنے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امید اپنے امتیوں سے ہے اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع پر میں لب گویائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے آپ کی گوش گزار کرتا چلوں۔ ہم دنیا والوں کے اندر ایک چیز بہت عام طور پر پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم حسن کو اور خاص طور پر سفید رنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ جہاں پر ہمیں سفید رنگ نظر آئے تو ہم اپنی ذات کو وہاں پر ذرا مائل محسوس کرتے ہیں۔ خاص طور پر بر صغیر کے جو رہنے والے ہیں، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، ہم جو کالا رنگ ہے اس کو بہت معیوب سمجھتے ہیں، بہت برا سمجھتے ہیں۔ اگر افریقہ میں چلے جائیں یا ان علاقہ جات میں چلے جائیں جہاں پر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے تو ان کے نزدیک کالا رنگ معیوب نہیں ہے اور ناپسندیدہ نہیں بلکہ پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم بر صغیر میں جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہم سفید رنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں، ہم خود اس چیز کے اندر اپنے آپ کو مائل محسوس کرتے ہیں۔ تو کائنات کے تمام حسن ایک طرف، دنیا کے سارے حسن و جمال ایک طرف، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایک طرف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو کائنات میں سب سے پہلے جس چیز کی تخلیق فرمائی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور پھر اس نور محمدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ یہ آسمان، یہ تارے، یہ تمام خلا جو آپ دیکھتے ہیں، یونیورس جو دیکھتے ہیں آپ، یہ ساری کی ساری اللہ پاک نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیق فرمائی۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کی جائے تو آپ کی پیدائش ہی، آپ کی ولادت با سعادت ہی نور والی تھی۔ حضرت عرباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے جب آپ کو جنم دیا، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز سعد، اس لمحہ سعادت میں، اس خوبصورت لمحہ کے اندر جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا، اور صحابی فرماتے ہیں اتنا زیادہ نور نکلا کہ نہ صرف گھر کا صحن اور گھر کی چار دیواری روشن ہو گئے، بلکہ اتنا نور چمکا کہ آپ کی والدہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اس نور سے شام کے محلات بھی روشن دیکھ لیے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات بھی روشن دیکھ لیے۔ اتنی زیادہ روشنی سے نکلی اور اتنا نور نکلا اور اتنی چمک نکلی آپ کی ولادت کے وقت کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے شام کے محلات بھی منور دیکھ لیے۔ اور بات کی جائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی، تو آپ کا جسم مبارک حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن و احسنہم خلقا، سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت انسانوں کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور صرف بظاہر ہی نہیں بلکہ آپ کی تخلیق اللہ پاک نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ آپ کے جسم اطہر کو بنایا ہے، آپ کے بازو مبارک، آپ کے ہاتھ، آپ کا جسم، آپ کے ٹانگیں، ہر چیز، آپ کا چہرہ مبارک، سب اللہ پاک نے اتنا حسین بنایا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی آپ کے حسن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک نہ زیادہ چھوٹا تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا تھا، لیکن لمبائی کے قریب تھا، یعنی طول کی جانب زیادہ تھا۔ آپ کے بال مبارک نہ تو بہت زیادہ کنڈل تھے نہ بہت زیادہ سٹریٹ تھے، لیکن مائل با کنڈل کی طرف زیادہ تھے۔ اسی طرح آپ کے جسم اقدس نہ تو زیادہ بھاری تھا اور نہ دبلا پتلا تھا، اتنا تھا کہ آپ کی ہڈیاں نظر نہیں آتی تھی، آپ کے جسم مبارک سے ہڈی نظر نہیں آتی تھی، اور آپ کا چہرہ مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ زیادہ گول تھا، بس گولائی کی جانب زیادہ تھا، اور آپ کا رنگ سفید تھا، ایسا سفید کہ جیسے جس کے اندر گلاب کی سرخی ڈال دی گئی ہو، اور آپ کی پلکیں دراز تھی اور آنکھیں چوڑی تھیں، اور آنکھوں میں ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی نے سرما لگایا ہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی دیکھتا کہہ اٹھتا کہ حضور جیسا نہ کوئی پہلے تھا اور نہ کوئی بعد میں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے روب اور دبدبہ کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے دیکھتا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، تو دور سے دیکھتا تو اس پر آپ کا روب طاری ہو جاتا، آپ کی ذات کا روب اور دبدبہ طاری ہو جاتا، اور جیسے ہی کوئی پاس آ کے بیٹھتا تو حضور کے پیار میں گرفتار ہو جاتا، حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں گرفتار ہو جاتا، حضور سے محبت کر بیٹھتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز سرخ دھاری دار جبہ پہن کر تشریف فرما ہے، اور اس رات 14ویں کا چاند جوبن پر ہے، چمک رہا ہے، آسمان سارے کا سارا چاند کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت اور حسین لگ رہے تھے کہ میں کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی حضور کے چہرہ کی طرف دیکھتا، اور اللہ کی عزت کی قسم حضور کا چہرہ مبارک اس 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت حسین لگ رہا تھا۔ اتنی روشنی تھی، اتنا حسن تھا آپ کی ذات کے اندر، آپ کے حسن کے اندر، کہ 14ویں کا چاند آپ کے حسن کے سامنے کم پڑ جاتا تھا۔ اسی طرح آپ کے پسینہ مبارک کی بات کی جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کمرے میں، اور میں آپ کے نالان پاک سی رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک پر پسینے کے قطرے تھے، تو جیسے ہی آپ داخل ہوئے تو آپ کے وہ پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، اتنے خوبصورت اور حسین تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ حضور کے پسینہ کو جمع کرتی. صحابیات حضور کے پسینہ کو جمع کر کے اپنی بیٹیوں کو شادیوں میں، دلہن کو شادی میں تحفہ دیا جاتا، اور جس دلہن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مل جاتا، اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر حضور کے پسینہ کی خوشبو ہوتی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوتا. تحفے میں صحابیات حضور کا پسینہ جمع کرتی. ویسے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک سے، آپ کے جسم اطہر سے ہمیشہ گلاب کی خوشبو آتی رہتی تھی. اور ایک روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے کمرے میں حجرہ مبارک میں سوئی کے ساتھ کوئی کام کر رہی تھی، اور اچانک آپ سے سوئی گر گئی. اور سوئی کیونکہ بالکل باریک ہوتی ہے تو وہ شاید کمرے میں روشنی کم تھی، تو آپ تلاش کرتی رہی لیکن سوئی ملی نہیں. اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں داخل ہوئے. آپ فرماتی ہیں حضور جیسے ہی داخل ہوئے کمرے میں اتنی روشنی آئی، اتنا نور آیا کہ وہ جو میری سوئی کھوئی ہوئی تھی، مجھے حضور کے نور سے وہ سوئی مل گئی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا روشن، اتنا نکھرا، اتنا چمکتا ہوا ہوتا کہ صحابہ کرام آپ کے چہرے کو ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے تھے. اسی طرح اگر آپ کے دانتوں کی روشنی کی بات کی جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے دانتوں کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ جیسے موتی چمک رہے اندر. اور امام قسطلانی اپنی کتاب المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر، کائنات کے اندر سب سے حسین ہونا اگر کوئی شخص تسلیم نہ کرے تو اس کا مطلب اس کا ایمان نہیں ہے. ایمان کا حصہ ہے حضور کے حسن کو سب سے زیادہ حسین سمجھنا. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو، جتنی بھی مثالیں دی جاتی ہیں نا کہ حضور کا حسن ایسا تھا، حضور کا حسن ویسا تھا، یہ فقط لوگوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں کہ حضور کا حسن اس کی مثل تھا یا اس کی مثل تھا. یہ تو مثل فقط سمجھانے کے لیے تھا. حضور کا حسن کی حقیقت کیا ہے وہ زبان سے بیان نہیں ہو سکتا. حضور کے حسن کی حقیقت اگر کوئی شخص جانتا ہے، اگر کوئی ذات جانتی ہے تو وہ خدا کی ذات ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن مصطفیٰ کا صرف ایک جز انسانوں پر ظاہر کیا تھا. امام قسطلانی اپنی کتاب کا آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ اے بندے جان لے تیرا ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا جب تک حضور کے حسن کو سب سے زیادہ نہ مان لے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ شخص تم میں سے مومن ہی نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمام انسانیت میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی ایمان کی شرط، ایمان کی کنڈیشن جو لگا دی گئی وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اور محبت کا پیکر بھی اللہ پاک نے ایسا بنایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نہ صرف ظاہری حسن و جمال عطا کیا بلکہ آپ کے اخلاق کے اندر، آپ کی ذات، آپ کے کریکٹر کے اندر ایسا حسن اور ایسی خوبصورتی ڈال دی جو تمام کائنات، جو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی ذات کو نمونہ کہتی ہے، ماڈل کے طور پر رکھ دیا، تاکہ جو کوئی بھی آئے میرے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھتا جائے، میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھتا جائے، میرے مصطفیٰ کے حسن خلق کو دیکھتا جائے، میرے مصطفیٰ کے حسن خلق کو دیکھتا جائے، آپ کے اخلاق کو، آپ کی تخلیق کو دیکھتا جائے اور میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتا ہوئے اپنی زندگی کو سنوارتا جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی کیا ہی خوبصورت انداز سے حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. کہ حبیب آپ سے زیادہ جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت، واحسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین میں نے آج تک، میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا. واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت آج تک کسی ماں نے نہیں چنا. خلقت مبرئا من کل عیب، اے حبیب آپ کو
یوں بنایا گیا ہے کہ مکمل عیب سے پاک اور مبرہ بنایا گیا، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی حبیب آپ کو گویا یوں پیدا فرمایا گیا، یوں تخلیق فرمایا گیا کہ جیسے آپ خود جیسا بننا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام جب غم اور پریشانی میں کے عالم میں ہوتے، وہ پریشانی کا عالم ہوتا اور غم زدہ ہوتے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، حضور کے چہرہ انور کو تکتے، حضور کا دیدار کرتے۔ صحابہ فرماتے جب بھی پریشانی ہوتی تو حضور کا دیدار کرتے، ہمارے غم، ہمارا حزن، ہمارا ملال تمام کا تمام حضور کے حسن سے چلا جاتا۔ حاضر مکرم، وہ حسن، وہ جمال، وہ خوبصورتی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جسمانی طور پر صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں دیکھی، وہ آج بھی مدینہ کی گلی میں موجود ہے۔ آخری حدیث پاک آپ کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے کئی دنوں سے مسجد میں تشریف نہ لائے، تو آپ نے اپنی جگہ امامت کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ کئی دن گزر گئے، صحابہ کرام جو اپنی پریشانی کو حضور کے چہرہ مبارک سے دور کیا کرتے تھے، کئی دن گزر گئے، ان کو حضور کا چہرہ تکنے کو نہ ملا۔ پریشانی کا عالم اور مشتاقان دید، حضور کے دیدار کرنے والے مشتاق منتظر تھے کہ کب حضور کا چہرہ انور سامنے آئے اور اب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیں۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک روز صحابہ کرام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، کچھ بہتری آئی، تو آپ نے چاہا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ میرے غلام میرے بغیر کس انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں، میرے بعد نماز کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارک سے اٹھے، تشریف لائے اور اپنے کمرے کا، اپنے حجرہ مبارک کا ذرا پردہ یوں سرکا تو پردے کی آواز صحابہ کرام جو نماز میں موجود تھے، اب نماز میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہ سجدے کی جانب ہوتی ہے، انسان سجدے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آگے پیچھے دیکھنا جائز نہیں ہوتا، بلکہ انسان نماز میں ہے تو مگن و لگن کے ساتھ زمین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پردہ یوں سرکا، صحابہ کرام حضور کے چہرہ انور کو تکنے لگے، دیکھنے لگے، اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک اس قدر منور تھا جیسے قرآن کے اوراق ہوتے ہیں، جیسے قرآن کو اللہ پاک نے منور نور والا بنایا ہے اور روشنی والا بنایا ہے، اس طرح آپ کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ اب یہ سب تبھی ممکن ہے جب سجدے سے نگاہ اٹھا کر صحابہ کرام اپنی نگاہوں کو چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر لیں۔ یقیناً صحابہ کرام تڑپ رہے تھے، آپ کے دل تڑپ رہے تھے، آپ کی نگاہیں تڑپ رہی تھی، دیدار مصطفیٰ کرنے کے لیے آپ کے دل مچل رہے تھے۔ حضور نماز کے اندر تشریف لائے اور صحابہ کرام نے اپنے نگاہوں کو سجدے سے اٹھا کے چہرہ مصطفیٰ کی طرف کر لیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ماجرا دیکھا تو آپ کو احساس ہونے لگا کہ شاید یہ نمازیں توڑ دیں گے، تو آپ نے اشارے سے کہا کہ اپنی نمازوں کو مکمل کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ آپ کے حسن و اخلاق کو اپنانا بھی امت پر عین فرض ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کو، ان کمزوریوں کو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑ کر آپ کے ظاہری حسن کے ساتھ اپنی زندگی کو چمکا سکتے ہیں اور آپ کے حسن اخلاق کے ساتھ اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے اور نکھارنے کے لیے حضور کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ منہاج القرآن اور دنیا بھر میں جو منہاج القرآن کے سینٹرز قائم ہیں، وہ اسی مقصد کے لیے قائم ہے کہ لوگوں کے اندر محبت رسول، عشق رسول کی شمع کو روشن کر دیا جائے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ نے اپنی ساری زندگی اسی مقصد کے لیے، اسی مشن کی خاطر، اسی پیغام کی خاطر وقف کر دی۔
آج نہ صرف آپ نے اپنی زندگی بلکہ آپ نے اپنا سارا کام بھی اسی خاطر وقف کیا۔ آپ کی جو کتابیں ہیں، آپ کی جو خطابات ہیں، وہ تمام کے تمام ان سب کا نچوڑ ایک ہی ہے، عشق مصطفیٰ۔ لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کی ذات کے اندر، زندگیوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کر دینا۔ اسی شمع کو اس زندگی میں جلا لو، کل کو یہ شمع، یہ روشنی قبر کے اندر روشن کر دے گی، قبر کے اندر آپ کو سکون عطا کر دے گی۔ تو حضرت مکرم اس شمع کو، اس روشنی کو اپنی زندگیوں کے اندر اجاگر کر لیجئے، چمکا لیجئے۔ اس روشنی سے، اس نور سے اپنی زندگی کو چمکا لیں۔ میں ایک مرتبہ پھر اسکالرز آف منہاج کا بے حد شکر گزار ہوں، اور جتنے بھی ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، لائک کریں، اور نیچے کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ اور آپ مزید کن موضوعات پر چاہتے ہیں کہ اسکالرز آف منہاج آپ کے لیے پیغامات کو لائیں، وہ بھی نیچے کامنٹس پہ رکھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔